ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وعن عبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ان احادیث مبارکہ میں بھی توبہ کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ یہ ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے یہ مال کے حرص میں رہتا ہے اور اس کا منہ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. چنانچہ عبداللہ ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، کہ اگر آدم کے بیٹے کے لیے سونے کا ایک وادی ہو جائے، لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، تو یہ پسند کرے گا کہ اس کے لیے 2 وادی اور ہو. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور اس کے منہ کو نہیں بھر سکتی إِلَّا التُّرَابُ مگر مٹی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے اس کی جو اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ کہ مال کے حرص میں آدمی بعض وقت وہ اتنا حریص بن جاتا ہے کہ اس کو حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں رہتی. وہ پوری زندگی میں حل میں مزید اور بھی اضافہ ہو یہاں تک کہ اس کی سانس نکل جائے اور یہ جا کر مٹی میں جب رکھا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، بس اسی وقت اس مصیبت سے اس کو چھٹکارا مل سکتا ہے، ورنہ نہیں. یعنی اس کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر دے گا، ورنہ مال کا حرص اس کو ہمیشہ رہتا ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی چاہیے کہ آدمی حلال مال پر قناعت کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے. اور اسی قناعت کے متعلق احادیث میں مذکور ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ نے دعاؤں میں یہ دعا کی کہ رب قنعنی بما اعطیتنی وبارک لی فیما رزقتنی، کہ اللہ جو تو نے مجھے دی ہے تو اس پر مجھے قانع بنا دے، اس پر جو آپ نے مجھے عطا فرمائی اس پر مجھے قانع بنا دے، اور جو مجھے کچھ عطا فرمایا اس میں برکتیں نازل فرما دے. اسی طرح آپ علیہ السلام کا دعا ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننی بفضلک عن من سواک، کہ اللہ میری کفایت فرما حلال مال سے، حرام سے مجھے بچا دے،
اور اپنے طاعت کے ذریعے سے یا اللہ گناہ سے مجھے بچا دے، اور جتنے ما سوا ہے تیرے اللہ کے علاوہ جتنا کچھ ہے یا اللہ ان سب سے یا اللہ مجھے بے نیاز بنا دے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو حدیث میں چونکہ توبہ کا ذکر ہے کہ جو شخص اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی قانع رہنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قانع بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یضحک اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ تعالی ہنسی فرماتا ہے۔ اللہ کے ہنسی کا کیا مطلب؟ بس ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ البتہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہنسی فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ الی رجلین، ان دو آدمیوں سے، یقتل احدہما الآخر، کہ ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، یدخلان الجنت، اور دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی ان دو بندوں سے اللہ پاک راضی رہتا ہے کہ ایک قاتل ہے اور دوسرا مقتول ہے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور یہ قاتل اور مقتول دونوں جو ہے جنت میں داخل ہوتے ہیں، تو ان سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب اس کی صورت کیا ہے؟ خود حدیث میں ذکر ہے، یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل، یہ ایک مسلمان ہے، یہ اللہ پاک کے راستے میں جہاد کرتا ہے، فیقتل، تو یہ شہید ہوتا ہے، یعنی مسلمان اللہ کے راستے میں لڑتا ہے تو یہ شہید ہوتا ہے کافر کے ہاتھ سے۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل، اور پھر اس کے قاتل کو اللہ پاک توبہ کی توفیق نصیب فرماتا ہے، فیسلم، تو وہ کیا؟ وہ اسلام لا کر، فیستشہد، وہ بھی شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اب یہ مسلمان تو اللہ کے راستے میں شہید ہوا کافر کے ہاتھ سے، لیکن اس کافر قاتل کو اللہ پاک نے توبہ کی توفیق دے کر وہ مسلمان ہوا، پھر وہ جو مسلمان ہوا اس کے بعد وہ بھی اللہ پاک کے راستے میں لڑ رہا ہے اور وہ بھی شہید ہوتا ہے، تو اب یہ قاتل اور مقتول دونوں جو ہے کہاں داخل ہو گئے؟ جنت میں داخل ہو گئے، تو ان سے اللہ پاک کیا رہتا ہے؟ خوش رہتا ہے۔ حدیث میں یہی بات ہے کہ چونکہ قتل جو ہے کیا ہے؟ بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور دیکھو کفر کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، کفر شرک۔ لیکن ایک آدمی اپنے کفر اور شرک سے توبہ کرتا ہے اور ایک آدمی جو ہے کیا؟ قاتل بنتا ہے، لیکن قاتل اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول ہوتا ہے۔ مشرک اور کافر اگر وہ اپنے کفر اور شرک سے دنیا میں توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ بہرحال یہ توبہ کے متعلق جو احادیث تھی بیان ہو گئے۔ اگلا باب وہ باب الصبر ہے، انشاءاللہ باقی درسوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد